بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر جلیل القدر انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ان انبیاء کرام کی طرح ایک عظیم المرتبہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے ذوالکفل کہلانے کی وجہ آپ کی عادلانہ اور منصفانہ طبیعت تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے یتیم بچوں کی ذاتی طور پر پرورش اور کفالت کی ذمہ داری نبھاتے تھے۔ بیوہ عورتوں، غریبوں، محتاجوں پر رحم فرماتے، اس لیے آپ کو ذوالکفل کہا جانے لگا۔ حضرت یسیع علیہ السلام کے بوڑھا ہو جانے کے بعد حضرت یسیع علیہ السلام نے یہ تمنا کی کہ کاش کوئی ایسا شخص ہو جو میرے بعد میری قوم کے معاملات کو عادلانہ اور منصفانہ طریقے سے نمٹا سکے اور میری قوم کے لوگ ہر مسئلے کے لیے اس سے رجوع کریں۔ چنانچہ حضرت یسیع علیہ السلام نے 3 شرائط عائد کی کہ جو شخص دن بھر روزہ رکھے، رات بھر نوافل ادا کرے اور کبھی غصہ نہ کرے، میں ایسے شخص کو اپنا نائب بناؤں گا۔ چنانچہ بھرے مجمع میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو اس وقت نوجوان تھے، انہوں نے حضرت یسیع کو یقین دلانی کرائی کہ میں ان شرائط کو پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت یسیع علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی یقین دہانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنا نائب مقرر کر دیا، اور اس طرح حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت یسیع کے جانشین مقرر ہوئے، اور حضرت یسیع کی بادشاہت کے تمام انتظامی امور آپ کے سپرد ہو گئے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ابلیس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ تمہیں ذوالکفل کو بہکانا ہے، لیکن اس کے کارندے 1000 کوششوں کے باوجود ایسا نہ کر سکے۔ بالآخر بڑے شیطان نے کہا، اب میں خود اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ وہ ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام رات بھر قیام فرماتے اور دوپہر کو قیلولہ فرماتے۔ چنانچہ شیطان قیلولہ کے وقت آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا، میں مظلوم شخص ہوں، اور لمبی کہانی سنانے لگا یہاں تک کہ قیلولے کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، شام کو آنا، میں تمہیں تمہارا حق دلواؤں گا۔ شام کو مجلس منعقد ہوئی، لیکن وہ بوڑھا آپ علیہ السلام کو کہیں نظر نہ آیا۔ دوسرے دن آپ قیلولے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا کہ مظلوم بوڑھا فریاد لے کر آیا ہے۔ آپ نے دروازہ کھول دیا تو وہی بوڑھا دروازے پر نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے شام کو بلایا تھا، کیوں نہیں آیا؟ تو بوڑھا بہانے بنانے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا، شام کو آنا، تیرا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ بوڑھا چلا گیا اور آپ دوسرے دن بھی قیلولہ نہ فرما سکے۔ شام ہو گئی، آپ اس بوڑھے کے انتظار میں بیٹھے رہے، لیکن وہ اب بھی نہ آیا۔ تیسرے دن آپ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ ہونے لگا تو آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، کسی کو دروازہ نہ بجانے دینا تاکہ میں تھوڑی دیر آرام کر سکوں۔ اسی وقت ابلیس بوڑھے کی شکل میں دوبارہ نمودار ہوا۔ دروازے پر موجود آدمی نے کہا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کسی کو دروازے کے پاس نہ آنے دیں، آپ اس وقت نہیں مل سکتے۔ ابلیس نے ہر ممکن کوشش کی، بالآخر اس کی نظر ایک روشن دان پر پڑی اور وہ اس میں سے اندر گھس گیا۔ کھٹکے سے آپ علیہ السلام جاگ گئے اور بوڑھے پر نظر پڑی۔ آپ نے دروازے پر موجود دربان سے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ تو دربان نے کہا، حضور یہ دروازے سے نہیں آیا، یہ دیکھیے یہ کس راستے سے آیا ہے۔ آپ نے بوڑھے کو دیکھا اور اسے پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ یہ مردود شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا، تو ہے دشمن خدا۔ تو کہنے لگا، آپ نے میری ہر چال ناکام بنا دی، میں نے سب کچھ کیا، لیکن نہ ہی نیند آپ پر غلبہ پا سکی اور نہ ہی آپ غصے میں آئے۔
حضرت ذوالکفل علیہ السلام تمام عمر ملک شام میں رہے، دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ 75 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ وصال کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبدان کو نیک اعمال پر قائم رہنے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہنے اور حق کی تبلیغ کرتے رہنے کی وصیت فرمائی۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔